ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ ومن نہا نحوہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قال لا ينال عهد الظالمين قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتاني الليلة آتيان فأتينا على رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا وإنه إبراهيم عليه السلام صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر قسم کی حمد و ثنا کے لائق اللہ جل شانہ کی ذات عظیم ہے اور بے بعد درود و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل اور صحاب پر. حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بحیثیت انسان اس زمین کے خطے میں بہت بڑی تکریم عطا فرمائی ہے، بہت بڑی بزرگی، بہت بڑی شان عطا فرمائی ہے اور اس زمین کی تمام مخلوقات سے اس کو اشرف بنایا ہے. اشرف المخلوقات کا جو جملہ لوگ بولتے ہیں نا، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ساری کائنات کی مخلوق سے انسان کو افضل بنایا ہے. یہ بات یہ نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. قرآن مجید میں جو بات کہی گئی ہے وہ صرف یہ ہے کہ تمہیں اللہ نے بحر و بر میں تکریم عطا کی ہے، اس زمین کے اندر تمہیں تکریم عطا کی ہے. زمین کی سب مخلوقات انسان کے تابع کر دی گئی ہیں، کچھ تو تسخیراً تابع کی گئی ہیں، کچھ تمکیناً تابع کی گئی ہیں. انسان کو بڑا مرتبہ عطا کیا گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں جو مرتبہ، جو بزرگی، جو شرافت کا مقام انسان کے لیے چاہیے، جو مقبول ہے، جس کا اللہ کے ہاں رتبہ ہے، درجہ ہے، وہ صرف انسانیت کی بنا پر نہیں ہے. انسان کو جو مقام عطا کیا ہے علمی لحاظ سے، فکری لحاظ سے، عقلی لحاظ سے، وہ دیگر مخلوقات، زمینی مخلوقات کے مقابلے میں بہت بڑا ہے. لیکن اللہ کے ہاں مرتبہ حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے ہاں رتبہ حاصل کرنے کے لیے، درجات حاصل کرنے کے لیے جو اصول اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، جو عمل بیان کیے ہیں، جو عقیدہ بیان کیا ہے، جب تک کوئی شخص اس عقیدے اور عمل کو نہ اپنائے گا، جب تک اس کو فالو نہیں کرے گا، اللہ کے ہاں رتبہ نہیں پائے گا.
اللہ کے ہاں جو درجات بندے کے لیے ہیں، انسانوں کے لیے، ان کا تعلق عقیدہ و عمل کے ساتھ ہے، ان اعمال کے ساتھ ہے، اس عقیدے کے ساتھ ہے، اس مقصد زندگی کے ساتھ ہے جس کی بنا پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ ذاریات کی آخری آیات میں یہ بات فرمائی گئی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ فرمایا میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور جہاں تک عبادت کا تعلق ہے، پوری دنیا کی جو قومیں ہیں، جتنی قومیں ہیں، جتنے مذاہب دنیا میں پائے جاتے ہیں، وہ سب کے سب اللہ کی عبادت کے قائل ہیں اور عبادت کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کے ہاں مقبول عبادت، درجے والی عبادت وہ ہے جو اس نے اپنے انبیاء کے ذریعے نوع انسانی کو بتائی ہے۔ پہلے نبی سے لے کر آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے، انہوں نے اللہ کی بندگی کا درس دیا ہے، اور ساتھ یہ کہا ہے کہ اللہ کی بندگی کرو اور جان رکھو کہ اللہ کے سوا تمہارا مشکل کشا کوئی نہیں ہے، الہ کوئی نہیں ہے۔ الہ کے اصل خوبصورت معنی یہ ہیں کہ تمہاری حاجتیں پوری کرنے والا، تمہاری مشکلیں حل کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، جس کو ہم دوسری زبان میں یا اپنی زبان میں خدا کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا خدا کوئی نہیں۔ خدائی طاقتیں، خدائی قوتیں، خدائی صفتیں کسی کے پاس نہیں ہے، کسی کے اندر نہیں ہے۔ یہ عقیدہ ہے جو سب نبیوں نے دیا ہے۔ اسی عقیدے کی بعض گشت جو ہے، جس نبی کی حالات زندگی کو پڑھو گے، جس نبی کی دعوت کو پڑھو گے، جس نبی کی دعوت کو پڑھو گے تو اس میں دو باتیں پاؤ گے، ایک عقیدے کی اصلاح اور دوسرے عمل کی اصلاح۔ انبیاء کے درجات بہت اونچے ہیں۔ جس طرح زمینی مخلوقات میں سے انسان سب سے اعلیٰ ہے، اسی طرح انسانوں میں سے سب سے اعلیٰ درجہ انبیاء کا ہے۔ پھر انبیاء درجہ بدرجہ ہیں، ان کی فضیلتیں درجہ بدرجہ ہیں۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کے فضائل کو، ان کے مراتب کو بیان کیا ہے۔ لیکن جو مرتبہ عقیدہ اور عمل کے ذریعے بندے کو حاصل ہوتا ہے، وہ نہیں حاصل ہوتا جب تک کوئی شخص اپنے عقیدہ اور عمل کے نتیجے میں آزمائش سے نہ گزرے۔ آزمائش آتی ہے، اس میں جو شخص پاس ہو جائے اسے وہ درجہ ملتا ہے۔ انبیاء میں سے صرف ایک نبی ایسے ہیں، ایک رسول ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا امام بنایا ہے، دنیا کا امام بنایا ہے۔ بلکہ اگر کہا جائے کہ امام انبیاء کا بھی امام بنایا ہے تو بیجا نہیں، اس لیے کہ ان کے آمد کے بعد، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء دنیا میں آئے، وہ بنی اسرائیل میں ہوں یا بنی اسماعیل میں، وہ آخری نبی ہوں یا دوسرے موسیٰ عیسیٰ، سب کے سب لاکھوں ہزاروں نبی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں آئے ہیں۔ اور ان کی آمد کے بعد دنیا میں جتنے عربوں میں یا اسرائیل میں بڑے بڑے بادشاہ اور فاتحین گزرے ہیں، وہ سب کے سب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔
یہ مرتبہ انہیں کس طرح ملا، اس کا ذکر تھوڑا سا کریں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ جو مرتبے ہیں، یہ جو درجے ہیں، یہ مفت میں نہیں دیے کسی کو، نہ وہ دے گا، نہ اس کا یہ اصول ہے۔ وہ آزمائش کرتا ہے ہر اس شخص کی جو بھی دعویٰ کرے کہ وہ مومن ہے، جو بھی دعویٰ کرے کہ وہ مسلم ہے، اس کی آزمائش ضرور ہوگی، چاہے چھوٹی ہو یا بڑی، یہ اس کے ایمان کے مطابق ہوگی۔ جس طرح کا اس کا ایمان ہوگا اس طرح کی اس کی آزمائش ہوگی۔ اگر وہ کامیاب ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے اس کی بلند درجے عطا کرنے کا، وہ اسے ضرور دے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جس پیغمبر کے لیے یہ بات کہی ہے خود، کہ ہم نے جس نبی کو بار بار آزمایا مختلف امور میں، اسے پورا پایا، وہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 میں یہ بات فرمائی ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم کو اس کے رب نے کئی باتوں سے آزمایا تو ان کو پورا پایا۔ جب پورا پایا، ہر بات میں پورا پایا، تب یہ فرمان جاری ہوا، تب یہ اعلان ہوا، قال انی جاعلک للناس اماما۔ فرمایا اللہ نے، بے شک میں اے ابراہیم تجھے دنیا کا امام بنانے والا، سب لوگوں کا امام بنانے والا۔ ناس کا لفظ استعمال کیا تاکہ ساری دنیا ابراہیم علیہ السلام سے لے کر تا قیامت آنے والی دنیا سب کے بارے میں یہ بات فرمائی، انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے انسانوں کا، لوگوں کا، دنیا کا امام بنانے والا ہوں۔ ظاہر بات ہے کہ اتنا مرتبہ جس شخص کو ملے گا اس کی یہ تمنا ضرور ہوگی، اس کے دل میں یہ آرزو ضرور ہوگی کہ جن کو وہ پسند کرتا ہے ان کو بھی وہ مقام ملے۔ یہ فطری بات ہے، یہ جبلی بات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ بشارت ملی ہے تو وہ اس کے جواب میں فوراً کہتے ہیں، قال ومن ذریتی، اللہ یہ مرتبہ میری اولاد کو بھی ملے گا، میری اولاد کو بھی ملے گا۔ یہاں بہت شاندار ایک اصول آ رہا ہے سامنے، ذرا غور سے۔ اللہ کے ہاں رشتے کام نہیں آتے، خون کے رشتوں کی اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں جس چیز کی قیمت ہے، ویلیو ہے، وہ عقیدہ اور عمل ہے، یاد رکھیں۔ یہی وجہ ہوئی کہ جب انہوں نے کہا قال من ذریتی، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اور میری اولاد کو بھی یہ درجہ امامت کا مل جائے گا، جواب آیا قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ نے فرمایا یہ تیری اولاد میں سے شرک کرنے والوں کو نہیں ملے گا، ظالموں کو لے کے لیے یہ وعدہ نہیں ہے۔ اور قرآن ظالم کس کو کہتا ہے؟ مشرک کو، شرک کرنے کو ظلم کہتا ہے قرآن، ان الشرک لظلم عظیم۔ لقمان کہتے ہیں نا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، ان الشرک لظلم، لا تشرک باللہ، شرک نہ کرنا، شرک ظلم عظیم ہے۔ اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے حقوق میں، اس کے اختیارات میں شرک نہ کرنا، اور ان سمجھنا ہے اس بات کو کہ شرک ہوتا کیا ہے۔ سمجھے بغیر تو نہیں بچے گا آدمی۔ فرمایا نہیں، ظالموں کو یہ عہد جو میں عہد کر رہا ہوں، جو میں وعدہ کر رہا ہوں نا، یہ ظالموں کو یہ نہیں پہنچے گا۔ یہی وجہ ہوئی کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں قارون بھی تھا، سنا ہے نا نام، بڑا دولت مند تھا، بڑی دولت تھی۔ قرآن کہتا ہے کہ اس کے جو ملازم تھے
وہ اس قدر زیادہ تھے، فوج تھی جو جن کے پاس کنجیاں تھیں اس کے خزانوں، بڑی دولت تھی، لیکن بے نشان ہو گیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لعنت لے کے گیا، کھٹ کے گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہی میں ابو جہل اور ابو لہب پیدا ہوئے، غور کرنے کا مقام۔ ابو جہل ابو لہب پیدا ہوئے اور ابراہیم کی اولاد میں موسیٰ اور عیسیٰ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اتنے بڑے بڑے انبیاء اگر آئے ہیں، ان کو بڑے بڑے مراتب ملے ہیں، تو دوسری طرف رشتے خون کے رشتے کام نہیں آئے، سمجھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوا، تب بد یدا ابی لہب وتب، کون تھا ابو لہب؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سکا تایا تھا۔ کچھ کام آیا رشتہ؟ نہیں آیا۔ جن کے کام آیا وہ کون تھے؟ وہ تھے عباس بن عبد المطلب، وہ تھے علی ابن ابی طالب، وہ تھے جعفر بن ابی طالب، وہ تھے وہ لوگ جو ایمان لائے، جن کے بڑے بڑے درجات بیان ہوئے ہیں کتابوں میں۔ رشتے کی کوئی حیثیت نہیں ہے دین کے معاملے میں، عقیدے اور عمل کی حیثیت ہے۔ یاد رکھنا، اگر سنجیدگی سے یہ بات نہیں لوگے تو محروم ہو جاؤ گے، کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ فرمایا گیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مثال بیان فرمائی ہے، ایسی مثال، گویا مثال لامثال ہے، ایسی مثال دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے ہوئے سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتانی اللیلۃ آتیان، ایک رات خواب میں میرے پاس دو آئے، یعنی دو فرشتے آئے، فَأَتَيْنَا عَلَىٰ رَجُلٍ طَوِيلٍ، وہ مجھے لے کر گئے ایک ایسے آدمی کے پاس جس کا قد بہت بڑا تھا، طویل القامت، ایک آدمی کے پاس مجھے لے کر گئے، وہ اتنا لمبا تھا، اتنا طویل القامت تھا، آپ فرماتے ہیں لا اکاد وارا راسہ طولا، اس کی طوالت کی وجہ سے مجھے اس کا سر نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ تمثیل ہے ابراہیم علیہ السلام کے بلندی درجات کی تمثیل بیان فرمائی۔ اتنی بڑی شخصیت، اتنی بڑی شخصیت، اتنے طویل القامت ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں نے جب دیکھا ہے طوالت کی وجہ سے مجھے ان کا سر نظر نہیں آیا، مطلب یہ کہ ان کی بلندی نظر نہیں آئی، یہ مطلب ہے کہ ان کی رفعت کا یہ عالم ہے، ان کی بلندی کا یہ عالم ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ جد الانبیاء ہیں، سارے نبیوں کے باپ ہیں، اتنی طوالت ہے ان کی، ان طوالت کی وجہ سے ان کا سر نظر نہیں آیا۔ پھر فرمایا وَإِنَّهُ ابراہیم، وہ شخصیت تھے ابراہیم علیہ السلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کی رفعت کو بیان کیا ہے اس حدیث میں، یہ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3354 ہے، فضیلت انبیاء کے باب میں یہ آئی ہے حدیث۔ ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کہاں سے شروع ہوئی؟ سب سے پہلی بات یہ کہ عقیدے سے، عقیدہ، پوری دنیا کی آبادی، پوری دنیا کے لوگ، پوری دنیا کی قوم میں کوئی ایک شخص بھی توحید پرست نہیں ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام توحید کا اعلان کرتے ہیں نا، ایک شخص بھی دنیا میں نہیں ہے۔ اور انہوں نے، جیسا کہ پچھلے خطبے میں بھی عرض کیا تھا، کہ اپنی قوم کے معبودوں کا حال بیان کرتے ہوئے بہت خوبصورتی سے اس کی تردید کی ہے، اور اس میں یہ بات کہی تھی
چاند ستاروں کو دیکھ کر، سورج کو دیکھ کر کہا تھا کہ لا احب الآفلین، میں ان کو نہیں مان سکتا جو زوال پذیر ہو، جو خدا ہو وہ زوال اس پر نہیں آتا، خدا پر زوال نہیں آتا۔ اور جس پر زوال ہے، زوال کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت وہ تھا کہ اس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، پھر ایک وقت آیا کہ وہ پیدا ہو گیا، پھر ایک وقت آیا کہ موت نے اس کو ختم کر دیا، اس کی زندگی کو ختم کر دیا، پھر ایک وقت آئے گا کہ وہ دوبارہ زندہ ہو کے خدا کے حضور پیش ہوگا۔ اس کو زوال کہتے ہیں۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہنا اللہ کے سوا ممکن نہیں کسی کے لیے۔ یہ بات سمجھائی، یہ عقیدے کا بنیادی جو ہے، یہ اصول ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا ہے۔ اس لیے جب یہ انہیں سمجھ آ گئی کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، انہوں نے کہا تھا نا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو بنایا، کائنات کا جو خالق ہے، میں نے اپنا رخ اس کی طرف کر لیا، یکسو ہو کر، دنیا سے الگ ہو کر، اور میں مشرک نہیں ہوں۔ سب سے پہلے یہ اعلان کیا۔ اب اس عقیدے کو آگے لے کے چلے۔ عقیدہ رکھنا، سنو بات اچھی طرح سے، عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، یہ عقیدہ رکھنا، اپنے سینے میں رکھنا اور نماز روزہ کرتے رہنا، یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے، یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ انبیائی عمل جو ہے، انبیاء کی جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ یہ عقیدہ آگے جائے گا، اس کی ابتدا ہوگی، دعوت ہوگی، لوگوں کو بتایا جائے گا، اور اس کا آغاز گھر سے ہوگا۔ اگر کر کے دیکھیں تو آزمائش بھی شروع ہو جائے گی، ساتھ ہی آزمائش شروع ہو جائے گی۔ باپ سے کہو وہ کہے گا میں تجھے مار ڈالوں، اولاد سے کہو وہ باغی ہو جائے، کر کے تو دیکھو۔ آزمائش اس وقت شروع ہوگی جب اس عقیدے کو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے سٹور کر کے نہیں رکھو گے، مارکیٹ میں لے کر آؤ گے، دعوت کے میدان میں لے کر آؤ گے، تب آزمائش شروع ہوگی۔ اور ابراہیم علیہ السلام جب اس عقیدے کو اپنے باپ سے دعوت دے کر آغاز کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے وَإِذَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے، اذا قال ابراہیم لأبیہ آزر، اپنے باپ آزر سے کہا۔ یہاں ایک بات عرض کر دوں، یہ جو ہم تاریخیں پڑھتے ہیں نا، تاریخ کی کتابیں، یہ تاریخ انبیاء جو ہے یہ یہودیوں کی گھڑی ہوئی تاریخ ہے، من گھڑت تاریخ ہے، یہ جھوٹ کے پندے ہیں اس میں۔ یہی وجہ ہوئی کہ اس تاریخ کے اندر یہودی کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر نہیں تھا، اور تمہارے مفسر بھی یہی کہتے ہیں، تمہارے مفسر بھی یہی کہتے ہیں کہ آزر نہیں تھا، کون تھا؟ تعارف تھا۔ سنو تقریریں سن لو ان کی۔ ارے بھائی قرآن سچا ہے یا بائبل سچی ہے؟ قرآن سچا ہے یا یہودی کی تاریخ سچی ہے؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا اتتخذ اصناما آلہہ، تو نے ان بتوں کو اپنا خدا بنا رکھا ہے؟ بتوں کو، جن بزرگوں کے بت تم نے گھڑ رکھے ہیں، ان بتوں کو تم خدا سمجھتے ہو؟ انی اراکا وقومک، ذرا غور سے الفاظ سنو کیا کہے۔ فرماتے ہیں میں تجھے اور تیری قوم کو دیکھتا ہوں فی ضلال مبین، سری گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ باپ سے کہہ رہے ہیں، عقیدہ بیان ہونے لگا ہے۔ پھر کہتے ہیں سورہ مریم میں جا کر میں کہا، سورہ آیت نمبر 45، یا ابتی، ابا جی، احترام سے بات کی ہے، انی یخاف ان یمسک
عذاب من الرحمن فتکون من للشیطان ولیا. مجھے یہ اندیشہ ہے کہ اگر تو اسی عقیدے پر رہا، مشرکانہ عقیدے پر، تو تو شیطان کی سرپرستی میں آ جائے گا اور نتیجے میں رحمان کا عذاب تجھ پر آئے گا. گھر سے دعوت کی ہے نا، گھر سے آغاز کیا ہے نا، آزمائش شروع ہونے لگی ہے. کر کے دیکھو یہ عمل انبیاء کا، یہ عمل کر کے دیکھو، پتہ چلے آزمائش عقیدے کا انجام بیان کرنے کا کیا ہوتا ہے، دعوت کا رد عمل کیا آتا ہے، کر کے دیکھو. اس لیے فرمایا، جواب آیا، اسی آیت 46 میں جواب آیا، قال راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم. باپ نے کہا، ارے ابراہیم تو میرے خداؤں سے رخ پھیرنے والا ہے، مجھے ان سے پھسلا رہا ہے، مجھے ان سے پھڑکا رہا ہے، میرے خداؤں سے، میرے مشکل کشاؤں سے تو مجھے بہکا رہا ہے. باپ کیا کہہ رہا ہے، بیٹے نے کیا کہا ہے، باپ نے کیا کہا؟ وہ کہتا ہے لَئِن لَمْ تَنْتَهِ، اگر تو باز نہ آیا اس دعوت سے. باپ اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے اگر تو باز نہ آیا لَأَرْجُمَنَّكَ، میں تجھے سنگسار کر دوں گا، میں تجھے پتھروں کے ذریعے مار ڈالوں گا. وَهْجُرْنِي مَلِيًّا، نکل جا میرے گھر سے، چلے جا، مدت دراز تک کے لیے چلے جا. کیا جرم ہے؟ دعوت، عقیدے کی دعوت. انبیاء، سنت ابراہیم، ہم بھی ابراہیمی سنتوں پر عمل کرتے ہیں، لیکن وہ جو ٹھنڈی ٹھنڈی میٹھی میٹھی ہوئی، اصل جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ جو دعوت ملی ہے، جو عقیدہ ملا ہے انبیاء کی طرف سے. پچھلے خطبے میں بتا چکا ہوں کہ اللہ نے فرمایا ہے نبی فَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کر، اس کے پیچھے چل. حکم دیا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرنے کا. میں بتا چکا ہوں کہ ہم دعائیں کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں کہ اے اللہ جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام کو بلندیاں عطا کی ہیں، اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کر. ہمیں پتہ نہیں ہے نا درود ہم کیا پڑھتے ہیں، درود میں ہمیں اس کے مفہوم کی کچھ خبر نہیں ہے، ورنہ ہماری زندگیوں میں، ہماری سوچ میں، ہماری فکر میں انقلاب آتا. اس نے کہا نکل جا، وَهْجُرْنِي مَلِيًّا. یہ پہلی آزمائش. اب چونکہ یہ صاحب جو تھے نا ابراہیم علیہ السلام کے والد، یہ چیف آفیسر آف دی اسٹیٹ تھے. سادے لفظوں میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ یہ پیروں بادشاہوں کے پیر تھے. اب یہ کیس، اپنے بیٹے کا کیس، بادشاہ کی عدالت میں، بادشاہ کے دربار میں. جب یہ کشمکش بڑھ گئی، توحید و رسالت کی دعوت کی یہ کشمکش بڑھی، تو نتیجہ یہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سب بت توڑ ڈالے. یہ بات سنی ہے نا آپ نے، آگے چل کر اس کا بیان کرتا ہوں. جب مقدمہ بادشاہ کے دربار میں باپ اپنے بیٹے کا لے جائے تو مجھے بتائیے سفارشی کون ہوگا، چھڑائے گا کون؟ جب گھر والے دشمن ہیں، برادری دشمن ہے، رشتہ دار دشمن ہے، پھر وہ تنہا ایک شخصیت ہے نا پوری دنیا میں، ایک شخص جس کے خلاف حکمران بھی ہیں، جس کے خلاف اس کی قوم بھی ہے، اس کے گھر والے بھی، اس کا باپ بھی ہے. جب اس کے دربار میں گئے، نمرود کے دربار میں، یہ پہلی بات ہے، یہ پہلی آزمائش تو ہے کہ گھر سے شروع ہوئی. باپ نے کہا نکل جا ورنہ میں تجھے سنسار کر دوں. دوسری آزمائش اس وقت شروع ہوئی جب بادشاہ کو مناظرے میں شکست ہو گئی. جتنے بڑے لوگ ہوتے ہیں، طاقتور لوگ ہوتے ہیں، کسی کے پاس دولت کا نشہ، کسی کے پاس علم کا نشہ، کسی کے پاس اقتدار کا نشہ ہوتا ہے نا، جب وہ لاجواب ہوتے ہیں
تو وہ جواب میں رد عمل میں اس شخص کو مار ڈالتے ہیں. لاٹھی چارج ہوتا ہے، پھر دلیل نہیں چلتی. پوری دنیا کی تاریخ یہی بتاتی ہے ہمیں. جس شخص کی تاریخ پڑھو گے جہاں لوگ لاجواب ہوئے نا طاقتور، تو وہ لاٹھی چارج پر آئے، مار دو، پکڑ لو اس کو. یا پھر جھوٹا پروپیگنڈا ہوتا ہے، جس طرح انبیاء کے خلاف سب قومیں کرتی رہی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جس طرح جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا، بہت بڑا پروپیگنڈا. قرآن نے اس پر تفصیلی بحث کی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 258 ہے، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کیا تم نے کبھی اس واقعہ پر غور کیا ہے؟ کبھی اس کو دیکھا، اس پر سوچا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کبھی سوچا ہے تم نے اس شخص کے بارے میں جس کا ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا ہوا تھا؟ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کا جھگڑا ہوا تھا کس بات میں؟ فی رب ہی، اس کے رب کے بارے میں. حالانکہ ان آتاہ اللہ الملک، حالانکہ اس کو بادشاہت اللہ نے دی تھی. جتنی کسی کو کوئی چیز دنیا میں حاصل ہے، جو کچھ حاصل ہے، کوئی اس کو مانے یا نہ مانے. قارون نے کہا تھا کہ یہ دولت تو میری ہنرمندی کا نتیجہ ہے. آج بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھئی اللہ کا یہاں کیا کام ہے، یہ تو ہم کام کرتے ہیں نا، یہ تو ہماری ہنرمندی کا، ہماری عقل مندی کا نتیجہ ہے، جس کی وجہ سے ہمیں فلاں 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 نعمتیں حاصل ہوئی. حالانکہ ایسا نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے. اللہ نے اس کو بادشاہت دی تھی، اس کے باوجود کہ وہ شکر کرتا، ہدایت کی راہ پکڑتا. لیکن ہوا کیا؟ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت. بہت زبردست بات کہی ہے، بہت بڑی بات ہے جو کہی گئی ہے. پوری دنیا کی تاریخ، زندگی کی پر گفتگو کرو. زندگی کیوں پیدا ہوئی، کیسے پیدا ہوئی، کیسے ختم ہوتی ہے، اگر اس پر شروع کر دو گے تو یہ یحیی و یمیت ہی آئے گا، اس کا عنوان یہی بنے گا.